اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ دیکھیں، جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو دنیا میں اپنی حقیقت کو جان لیں، تسلیم کر لیں اپنی حقیقت کو، اور اپنے مقصود کو پہچان لیں، اپنے رب سے رابطہ قائم کر لیں، رب سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ پھر جو منزل اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی مدد سے اس کو پتہ چلے، اور وہ منزل تو اللہ ہی ہے۔ ہماری انتہا، ہم آئے ہیں، ہم ہیں اللہ کے، اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے تیاری کر کے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں تیاری کے لیے۔ اگر جنت میں ہم جانے کی کوشش نہیں کریں گے، بہرحال میں اپنا موضوع پہ آتا ہوں کہ جنت میں کون جائے گا۔ تو جنت میں آپ دیکھیں وہ لوگ جائیں گے جو جانا چاہتے ہیں، یعنی یہ آپ کی مرضی پر مشتمل ہے، یہ بات منحصر ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کا رخ اگر جنت کی طرف ہے، زندگی کا رخ جنت کی طرف ہے، تو آپ پھر جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اب یہ رخ میں نے آپ کو کہا کہ جس کا رخ جنت کی طرف ہے، تو جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کی دیدار اور اس کے قرب کی جگہ کا نام ہے۔ وہاں اللہ ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے اپنی منزل اللہ کو بنا لیا اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، زندگی آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دی اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب یہ ہے کہ آپ کا رخ چونکہ ہو گیا اللہ کی طرف، اب آپ کی زندگی جو بھی گزرے گی اللہ کے خیال میں گزرے گی، اللہ کے یاد میں گزرے گی۔ آپ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں گے۔ کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا کام نہیں کریں گے۔ آپ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا ہے۔ عام طور پہ تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی یہ ہمارے مد نظر نہیں رہتی۔ ہم اپنی خوشی کے لیے، ہر انسان اپنی خوشی کے لیے جیتا ہے اور جینا چاہتا ہے، اپنی یعنی نفس کی خواہشات کے لیے ہر انسان میں تو یہ میں کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، نہیں۔ مومن جو ہے وہ ہر دم اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرے، اس کے ہر عمل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ زندگی کے ہر دم میں وہ اللہ اللہ بالفعل کہتا رہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے زندگی چونکہ وہ وقف کر چکا ہے، اور اللہ کی رضاؤں کا دنیا میں اب طالب ہے۔ اب وہ حدیث اور قرآن اور مقامی طور پر یعنی رسول کے طریقے کے مطابق اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ ایک بات میں کہہ دوں، اس میں عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے چونکہ منزل دنیا ہے، لہٰذا ہمارا جو دنیا کیا ہے، اللہ کو فراموش کر کے اگر کوئی رخ دنیا کی طرف کر لے تو در حقیقت یہ دوزخ میں جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمیں تو یہ احساس نہیں ہوتا، لیکن ہر دنیا دار جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ والے کون ہیں؟ جن کی زندگی اور موت اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دی اور کہہ دیا کہ بھئی میں تو اللہ کے لیے جیوں گا، میری تمام زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ گناہ، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کا بھی جواب سن لیں آپ کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ کو توبہ جو ہے، توبہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے،
سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے رجوع اللہ کرنا ہے۔ یہ عام لوگ جو پوچھتے ہیں کہ گناہ، تو ان کو تو میں کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن جو حقیقی طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کے یا اللہ کی رضاؤں کی، تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو رجوع اللہ کرنا ہوگا۔ استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو، معافی کس چیز سے؟ غلط مقصد زندگی سے، دنیا کی طرف، دنیا کے لیے زندگی گزارنے سے توبہ کر لو، دنیا کو مقصد بنانے سے توبہ کر لو۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ آپ رجوع اللہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور زندگی کو اللہ کے لیے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی مجھے اپنے لیے دی ہے، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ توبہ جو ہے کہ آپ نے غلط سرکشی سے باز آ گئے اور آپ نے توبہ کر لی، اصلی توبہ، توبۃ نصوح کے قرآن میں الفاظ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، اللہ کی بندگی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی شروع کر دیں۔ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ آپ نے، یعنی یہ راستہ ہے ہمارا۔ قرآن اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دیتا ہے، قرآن کے احکامات اسی لیے ہیں۔ تو یعنی قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں، نیت آپ کی زندگی گزارنے کی اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کو آپ راضی کیسے کریں گے؟ جب آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اللہ کی بندگی کرنے کا عزم کر لیں گے۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نہ کریں، اللہ کی مانیں، اپنی نہ مانیں، اللہ کی مانیں۔ اب جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ توبہ جو ہے آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ آپ نے یہ سب کام از خود نہیں کرنے، مقامی طور پہ آپ نے ایک سچے شخص کو تلاش کرنا ہے جس کے ہاتھ پر آپ توبہ کریں، جس کے ذریعے آپ توبہ کریں۔ تو وہاں آپ نے جانا ہے، سچے شخص کو تلاش کرنا ہے، اور اس کا حکم قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ بہرحال سچا شخص جو ہے، رہنما، یہ کون ہے؟ یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اللہ کی طرف، رسول کے طریقے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ مطلب آپ ٹیوشن رکھ لیں، سادے الفاظ میں اسکول، یا مطلب آپ ٹیوشن رہنما، بس بہرحال اس سے آپ اپنا مطلب لے لیں کہ آپ رہنمائی کے لیے کوئی انسان تلاش کریں۔ یہ از خود سارے کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کو رہنمائی چاہیے، آپ کو ایک عملی نمونہ چاہیے، اور وہ راستہ بتانے والا شخص چاہیے جو آپ کو راستہ بتائے۔ تو ایسے میں آپ ایک شخص کو تلاش کریں جو اللہ کا بندہ ہو، جو رسول کے طریقے پر ہو، جو قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس سے آپ رہنمائی لیں، اس کی جناب میں جائیں کہ بھئی میں ایسا کر رہا ہوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ جب وہاں جا کے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا، اور یہ طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ جب یہ اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں، اے رسول، اور آپ کے دربار میں آ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور رسول بھی آپ کے لیے معافی مانگتے ہیں، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب آپ ایسا ہو جاتے ہیں، یعنی استغفار کر لیتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اب آپ ماضی کی فکر نہ کریں۔ آپ کے ماضی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو سچی توبہ کر لیتے ہیں،
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی برائیوں کو میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اب یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 2000 گناہ کیے ہیں، 2000، تو جب آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، خلوص دل سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ان 2000 گناہوں کو اللہ تعالیٰ 2000 نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے، اچھی بات ہے، اور ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا سوائے اللہ کے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور سچی توبہ جو ہے یہ نہیں، دیکھیں سچی توبہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ پہ یقین کر لیں کہ ہاں میرا خالق اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اب اس کے بعد، اور توبہ میں کرتا ہوں صدق دل سے۔ تو جب آپ توبہ کر لیں ایک طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، گناہ تو بالکل ہی صاف ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اب آپ پہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ دوزخ سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں، اور رب کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ ایک طریقے کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رہنما کو آپ بنا لیں اپنے لیے، سچے شخص کو، اور یہ لوگ قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ تو اکیلے میں یہ سب کام آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو جد و جہد اور تزکیے کی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ کس سے لیں گے رہنمائی؟ جبکہ آپ کے پاس تو مطلب رہنمائی کے لیے جو رہنمائی تو اصل میں قرآن و حدیث ہی ہے، لیکن آپ کو قرآن و حدیث کی رہنمائی کون دے گا؟ وہ ایک ایسا بندہ جو نائب رسول ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، اس سے آپ رہنمائی لیں، وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم